دنیا اور آخرت کا اسلامی نظریہ کیا ہے؟ آخرت بالکل حقیقی چیز ہے اور اسے کسی بھی حال میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا مطلب دنیا سے منہ پھیر لینا نہیں، بلکہ ایسے ہی جیسے آپ مستقبل کی بات کریں اور اس کے لیے تیاری کی ضرورت پر زور دیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے حال اور اس کی ضروریات کو نظر انداز کر دیں۔ دعوت و تربیت کے میدان میں کام کرنے والے کچھ لوگ اس حقیقت کو ذہن میں نہیں رکھتے، نتیجہ میں اچھائی سے زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے اور لوگوں میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ دین کو یا دنیا کا دشمن ہے اور تقویٰ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک آدمی پراگندہ حال نہ ہو اور وہ زندگی کے حقائق، مادہ کے قوانین اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سنت سے نہ بلد نہ ہو۔ اس سلسلے میں عقلی توازن میں بگاڑ نے مسلمانوں کی ایسی نسلیں پیدا کر دیں جن میں نہ دین کی سمجھ پیدا ہوئی نہ دنیا انہیں حاصل ہوئی، بلکہ مسلمانوں کی پسماندگی میں اور اسباب کے علاوہ اس سب کا بھی بڑا دخل ہے۔ بلا شبہ دین ہمیں آخرت اور جنت و جہنم کے بارے میں ساری باتیں موجود ہیں، لیکن ان کا مقصد انسان کو صحیح راستے پر لانا، آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے سے روکنا اور اسے وسیع تر افق اور دائمی زندگی کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ دنیا کو سمجھنے میں کوتاہی، روئے زمین پر بے چارگی اور زندگی کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لینے سے محرومی اور مجبوری کا نام تقویٰ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو طفلانہ طرز فکر ہے جسے دین اور دین کے مقاصد کو بے اندازہ نقصان پہنچتا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی صلاحیتوں سے کام نہ لے کر مجبوری اور بے چارگی اختیار کرنے سے اسلام کی کون سی خدمت ہو سکتی ہے؟ علماء کہتے ہیں کسی عمل کی صحت اور قبولیت کے لیے نیک نیتی اور سلامت روی کی ضرورت ہے۔ سلامت روی کا مطلب یہ ہے کہ عمل نقل و عقل کے مطابق ہو۔ مثلاً اگر کوئی شخص کھانے پینے کی بجائے بات چیز کا روزہ رکھے یا بغیر رکوع اور سجود کے نماز پڑھے تو یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت کے مطابق ناگزیر ہے۔ اسی طرح آج کوئی ٹینک کے مقابلے میں لاٹھی سے اور ایٹمی دور میں گھوڑے پہ بیٹھ کر جہاد کرے تو یہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک واعظ کو سورۃ التکاثر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے سنا۔ وہ لوگوں کو دنیا کی بے رغبتی کی تلقین کر رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ ہم لوگ اس بات کو کتنا غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ سورہ زندگی کی برے پہلو کی بات باریک بینی سے تشریح کر رہا ہے۔ آج دنیا کی چیز میں جمع کرنے کی ایک محبوبانہ دوڑ جاری ہے جس نے مال و دولت کی صحیح استعمال سے لوگوں کو غافل کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ قابل مذمت صورت ہے کیونکہ یہ دنیا کی پرستش اور دنیا سے ماورا چیزوں سے غفلت کی نمائندگی کرتی ہے۔ لیکن مال و دولت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ سورۃ النساء آیت نمبر 5، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام میں زندگی کا ذریعہ بنایا ہے
نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پینے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو، یعنی مال و دولت حاصل کرنا اور ان کو بڑھانا بھی حق ہے۔ اسے مومن اپنے فرائض سے غافل نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کی ادائیگی میں مدد حاصل کر سکتا ہے۔ اس آیت کا مقصد آخرت کی طرف توجہ کرنا ہے، دنیا سے غافل کرنا نہیں۔ فکر و ولاچاری سے نہ ہی اسلام کی کوئی خدمت ہو سکتی ہے، نہ ہی اسے طاقت مل سکتی ہے، اور نہ ہی اس کی تعلیمات کو فروغ حاصل ہو سکتا ہے۔ ہاں، مال و دولت کو گمراہی اور سرکشی، نخوت اور بخل اور بگاڑ کا ذریعہ نہیں بننے دینا چاہیے، بلکہ اسے دین کے مقاصد کی خدمت کے لیے حاصل کرنا چاہیے۔ دولت کا فتنہ بھی قابل مذمت ہے، اور فکر ولاچاری کا فتنہ بھی۔ کبھی مالدار سرکشی اختیار کرتا ہے اور فقیر ذلت، لیکن مومن نہ سرکش بنتا ہے نہ ذلت اختیار کرتا ہے۔ لیکن بہت سے مالدار، شکر گزار اور بہت سے غریب عزت و خودداری سے زندگی گزارنے والے بھی ہوتے ہیں۔ آخر مسلمان کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا سے دستکش ہو جائیں اور دوسرے اس پر قابض ہو جائیں۔ اس طرز فکر سے ملت کا کارواں کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟